اللہ آپ کو جزائے خیر ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وقت ہوتا ہے نا 67 میں پیسنجر زیادہ چڑھ گئے جہاز میں. اللہ خوش رہو آباد اللہ آپ کو آباد. السلام علیکم. کیسی ضرورت ہے سورہ الزخرف پارٹ 1 ترنت کیا جی الزخرف بالنسبة لنا أكبر أكبر أكون قليلة يرون انشاءاللہ کیا
سورہ زخرف 5 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سورہ زخرف کا 5واں رکوع ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہے، لیکن قرآن مجید کی خوبی یہ ہے کہ وہ جب پہلے بیان فرماتا ہے تو وہاں پر آ کر پورا واقعہ نہیں، لیکن اس سے جو خاص سبق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر وہ بیان فرماتا ہے۔ یہاں چونکہ ذکر مکے والوں کا ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کا رسول آیا، انہوں نے ماننے کی بجائے انکار کیا، تو اس رکوع میں بندہ حق کو کیوں نہیں پہچانتا، کیوں نہیں مانتا، کیا سبب ہے، اس کی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس کا بھی اللہ پاک نے اس رکوع میں ذکر کیا کہ وہ کیوں مصیبت آتی ہے، دو طرح سے۔ ایک تو ہے کہ کسی کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے مصیبت آتی ہے، دوسرا کسی کو عذاب دینے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا ہے، تو آئیے اس رکوع کو پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ وَلَقَدْ لام بھی عربی میں تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور البتہ بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ معجزات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ڈنڈا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، جب بغل میں اپنا ہاتھ ڈال کر وہ نکالتے تھے تو ان کا پورا ہاتھ جو تھا جیسے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے اس طرح ہاتھ چمکنے لگ جاتا، جس کو ید بیضا کہتے ہیں۔ اور عصائے کلیم اور ید بیضا یہ دو نشانیاں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں دی۔ اس قوم کے اوپر مینڈک کا عذاب آتا، جب وہ نافرمانی کرتے تو مینڈک ہی مینڈک ہوتے ہر طرف۔ ان پر خون کا عذاب بھی آیا کہ جب بھی کوئی برتن اٹھاتے تو اس میں ان کو خون ہی خون نظر آتا۔ جوؤں کا عذاب آیا، وہ جب نافرمانی کرتے تھے تو رات وہ جب سوتے صبح دیکھتے تو ہر طرف جوئیں ہی جوئیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ آپ دیکھیے کہ کتنا پانی کا گلاس اٹھایا تو اس میں بھی جوئیں ہیں، مینڈک ہیں ہر طرف، خون کا عذاب آتا۔ لیکن جب وہ قوم توبہ کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور ان کا عذاب ٹل جاتا۔ لیکن بار بار ان پر یہ آتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم جو تھی وہ سیدھے راستے پر نہ آئی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ پھر وہ تباہ و برباد ہوگی۔ آج بھی زندگی میں انسان کے اوپر بھی یہ کیفیت گزرتی ہے کہ
کہ عذاب اس طرح کا تو نہیں، لیکن زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، پھر بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ مصیبت ڈال دیتا ہے، پھر لوٹ کر بندہ پھر اسی حالت میں چلے جاتا ہے۔ تو یہ مثالیں اللہ پاک یہاں بیان فرما رہا ہے بیایاتنا، نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کے پاس، وہ مالا کہتے ہیں ان کے جو سردار ہیں، جو گروہ ہے، ان کی جو پارٹی ہے، ان کے سرداروں کے پاس۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام بولے، انی، بے شک میں، رسول رب العالمین، میں، رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، ایک ہوتا ہے لفظ مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل۔ مرسل کہتے ہیں جس نے بھیجا ہو، اللہ تعالیٰ اس میں فاعل ہے، مرسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جن کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے انی رسول رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں رسول رب العالمین کی طرف ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ فلما، پس جب، جاءہم، لایا وہ، آیا وہ ان کے پاس، بے آیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم، تو جب وہ، منہا، یضحکون، یضحکون، دہک کہتے ہیں مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، یضحکون، ہنسنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، اللہ کی بات بتائی، تو وہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ عموماً جو بھی وڈیرے سردار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، وہ نیک لوگوں کا، حق کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تاریخ میں بھی دیکھ لیجیے گا، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے، انہیں خطرہ ہوتا ہے یہ جو ہم غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ جو لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، اگر یہ بات آ گئی تو ہمارا تو سب ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یضحکون، انہوں نے ان کا مذاق، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے بھی اور اس کے سرداروں نے بھی مذاق اڑایا، ہنسی بنائی ان کی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، آگے سے اب قوم بولی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہمارے رسول ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ جو جملے کستے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو معیار بتاتے ہیں، وہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اب یہ قوم بولی ہے، اور آگے چل کے ان کا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ ہے، پھر آگے جب وہ بولتے ہیں تو وہ آگے آتا ہے، وقالوا سے آگے آتا ہے۔ ابھی یہ فرمایا وما نریہم من آیت، اور نہ دکھاتے ہم انہیں کوئی نشانیاں۔ ما کا معنی نہیں، عربی زبان جب آپ مال میم زبر الماء، تو اس کا ایک معنی نہیں ہوتا ہے، ایک ما موصولہ ہوتا ہے تو وہ مقام آئے گا، تو یہاں ما کا معنی نہیں۔ وما نریہم، ارا ہوتا ہے، اور نہیں دکھاتے، اور نہ دکھاتے ہم انہیں، من آیت، اپنی آیتوں، الا ہی اکبر من اختہا، الا، مگر وہ بڑی، یہ اخت آپ جانتے ہیں بہن کو کہتے ہیں، سسٹر کو۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ایک نشانی دکھاتے تو پھر اس کے بعد اسے بڑی نشانی دکھاتے، اس کی بہن نشانی، یعنی معجزہ ایک دکھاتے تو اس معجزے کا پھر اس کی جو سسٹر ہے، مطلب یہ ہے یکے بعد دیگرے، مثلا میڈک کا عذاب آیا تو پھر کیا آ گیا، جوؤں کا عذاب آیا، ایک نشانی کے بعد پھر اس کی بہن یعنی دوسری نشانی ہم دکھاتے، یہاں پر یہ اس کا مفہوم ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے، اخذنا پکڑا ہم نے، ہم ان کو، بالعذاب، عذاب کی وجہ سے ان کو عذاب میں پکڑا۔ عذاب کیا آتا تھا، جیسا میں نے بتایا، جوؤں کا، میڈک کا، خون کا، یہ عذاب ان کو آتا۔ کیوں آتا عذاب؟ عذاب کا معنی یہاں ایک ہوتا ہے بالکل تباہ کر دینا، ایک ہے عذاب، یہ بھی زندگی میں بھی بعض اوقات بندے کی لائف میں ایک عذاب آ جاتا ہے، اولاد کا نافرمان ہو جانا ایک طرح سے عذاب ہے، بیوی کا جو ہے وہ حد کے اندر نہ رہنا، یہ بھی ایک طرح سے مصیبت ہے، مشکل ہے۔ تو بعض اوقات ایسا عذاب یا کوئی ایسی بندے کی کوئی مالی حالت جو ہے وہ خراب ہو جانی، تو یہ بھی ایک کھینچا جاتا ہے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ تو یہاں سے قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جو عذاب بعض اوقات دیا جاتا ہے قومیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کو کھینچنے کے لیے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، انڈیویجولی بھی جب بندہ کوئی حد سے بڑھتا ہے تو بعض اوقات اللہ کی بات جو بندہ مصیبت سمجھتا ہے وہ اللہ کی ایک طرح سے اللہ اس کو اپنی طرف لوٹانے کے لیے بھیجتا ہے کہ لوٹ آئے، بندے اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگائے۔ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی، لیکن 400 سال میں بڑا صحت مند تھا، اس کو کبھی ہیڈک بھی نہیں ہوا تھا، سر درد بھی نہیں ہوا تھا،
کبھی زندگی میں بھوکا نہیں ہوا تھا. تو یہ جو بندے کے اوپر کبھی بھوک اور افلاس اور مصیبت آتی ہے تو اس سے بندے کی اللہ کی طرف یاد لگاتی ہے. تو کہا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ رجوع کریں. توبہ کا معنی کیا؟ تابہ یتوب. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹ آنا. تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر عذاب یعنی گرفت کی، انہیں پکڑ کی تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. وقالوا، اب وہ قوم بولے. یہاں سے قوم کا جو بیان ہے موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف آئے، اب وہ قالوا، وہ بولے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو انہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، حق کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا مفادات کی وجہ سے بندہ حق ہونے کے باوجود، مفادات کی وجہ سے بندہ نہ حق کہہ سکتا ہے نہ حق کا ساتھ دے سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس تاریخ میں واقعہ کربلا ہے. پتہ بھی تھا، نماز بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، اذان بھی دے رہے تھے، سامنے پتہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کے کندھوں پر کھیلنے والی. یہ آپ دیکھیں سلطان سے فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں. یہ جو دنیا دار بھی ادی لعنت دنیا تھے، ساری کس کے اوپر؟ دنیا دار. یہ جو مال کی محبت ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اس سے بڑا خطرناک کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں، سید کوئی ہو تو ادب احترام ہوتا ہے، لیکن جو براہ راست وہی سیدہ فاطمہ کا بیٹا جس نے نبی پاک کے کندھوں پر سواری کی ہو. اب آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کوفے کے اندر جو 18,000 تھے ان کے سامنے امام حسین ہے، لیکن وہ امام حسین پر تیر چلا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ ایک تو وہ امپلائی تھے، تنخواہ دار تھے یزید کے، آرمی تھی یزید کی، ان کو باقاعدہ منتھلی ملتی تھی، تنخواہ ملتی تھی. انہیں خطرہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہماری تنخواہ، تو مال کا ڈر بندے کو ایک، دوسرا جان کا خوف. انہیں خوف تھا کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو ہم نے یہ قتل کر. تو خوف کی وجہ سے، یعنی اس سے بڑا کیا ہے کہ سامنے نبی کا نواسا ہو، پتہ ہو کہ سرکار کے قدموں پر حضور نے شانیں بیان کی ہوں، اور پھر کافر بھی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ کافر ہو، معاملہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کافر ہے بھی سجدہ کرنے والے، ہیں بھی 5 وقت کے نمازی، ہیں بھی درود پڑھنے والے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. تو بندے کا جو لالچ جو ہے، طمع ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ سامنے اب انہیں تو پتا تھا، حقیقت تو نہیں چھپی ہوئی کہ سچ کون، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ وہ قوم، انہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچے بندے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ فقال، بولے یا ایھا الساحر، اے جادوگر. موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ جادوگر، اے ساحر، اے جادوگر. ادع لنا ربک، دعا کر تو اپنے رب کی بارگاہ میں، بما عہد عندک، جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، اننا لمہتدون، کہ ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب تقدیر، یہ بہانہ ایک تقدیر کا، اس کو سمجھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تیرا رب جس کو تو مانتا ہے اس کے آگے دعا کر، ایسے جو ٹکرے ہمارے ساتھ مار رہا ہے، تو دعا کر تاکہ ہم تیرے پیچھے ہدایت، یعنی دعا کر کہ ہم سارے جو ہے وہ ہدایت پا جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے، میں نے زبردستی جبرن کسی کو مسلمان نہیں کرنا. یہ ہے سب معاملہ انسان کا کہ جبرن نہیں ہے. نہیں تو قیامت والے دن تم کیا ہوگا کہ ہم تو زبردستی جو ہے اس راستے پر نہیں. مسلمان انسان، خاص طور انسان کا آپشن ہے. زبردستی والی عبادت ہے فرشتوں کی، فرشتے مجبور ہیں عبادت کرنے میں، ان کے پاس کوئی چوائس ہے. اصل معاملہ انسان کا بنتا ہے جب اس کے پاس چوائس ہو، چوائس ہو، اما شاکرم و اما کفورا. یہ ہے اصل انسان کا مقام، بھی یہیں سے ملتا ہے، شان بھی یہیں سے ملتی ہے. چوائس ہو کر کوئی گناہ نہ کرے تو یہ معاملہ ہے، مجبور ہو کر کوئی عبادت کرے تو مزہ نہیں ہے. بوڑھا ہو گیا 90 سال دا تے ہن کی کر سی، ہن بیٹھا ہے بیٹھ تے تسبیح کرنے. پتہ تو ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کی، استغفار کیا تو پھر معاملہ بنتا. تو اس لیے یہاں پر وہ قوم کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کر تاکہ ہم ہدایت والے ہو جائیں.
تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہدایت دعاؤں سے، اگر سرکار بھی چاہتے دعا کرتے رب ڈالتا، لیکن دعا سے نہیں، سب پر کھلا چھوڑا ہے، اپنا کردار دکھایا ہے، اخلاق دکھایا ہے۔ یہاں پر بھی اکثر بھائی اب کنفیوز ہیں کہ یہاں ہم نے گوروں کو مسلمان کیا کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، سارے حضرات سیدھی سی سمپل قرآن بیان کرتا ہے، تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے کردار کی خوشبو اور کردار بیان کر، کوئی مسلمان ہو نہ ہو تجھ سے قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا، تیری پکڑ نہیں ہوگی۔ تیرا کام ہے کہ تو اپنے کردار سے اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے والے کو، اپنا جو تیرا کولیگ ہے، تیرا ساتھ جاب کرتا آفس میں، تیرا پارٹنر، اس کو اسلام کے بارے میں اپنے کردار سے بتاتا جا۔ مسلمان ہو تو موسٹ کوشش ہونی چاہیے، اس میں تڑپ ہونی چاہیے کہ یار یہ میرا بھائی، میرا کولیگ جو ہے یہ مسلمان ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوگا تیری کوشش کے باوجود تو قیامت والے دن تم سے پکڑ، تم کہہ سکتے ہو کہ مولا میں نے تو بات پہنچا دی تھی اچھے طریقے سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پا جائیں، اللہ فرماتا ہے کیا؟ اب کیا ہوا کہ فلما کشفنا، یہ انسان پر ایک آتی ہے کشفنا، کشف ہوتا ہے دور کر دینا، کاشفت دجا بجمالی، دور ہو گئے اس کے جمال سے ہر اندھیرا، تو کہا فلما کشفنا، ہم نے دور کر دیا، ہٹا دیا، انہم العذاب، ان سے عذاب۔ انہوں نے عہد کیا کہ اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کر ہم ہدایت پا جائیں، یہ معاملہ دو اس کے ہو سکتے ہیں، ہدایت پا جائیں یا ہمیں سیدھا راستہ ہو جائے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ان کو جو ہے وہ عذاب دور کر دے، جیسے جب ان پر میڈک آتا تھا تو پھر کس کے پاس آتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ اللہ سے دعا کی یہ ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ عذاب ٹل جاتا۔ پھر نافرمانی کرتے، پھر میڈک آ جاتے، صبح اٹھتے پورا قرآن مچ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام آج کے بعد ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، سجدے پہ سجدے کرتے تھے، اور وہ عجیب و غریب قوم تھی، وہ سجدہ بھی ان کا یہودیوں کا جو اس وقت ہے وہ آج بھی پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں، لیکن وہ سجدہ بھی ان کا پوری پیشانی پر نہیں تھا، وہ ایک اوپر جب پہاڑ ان کے سارے پہ آئے تو سجدہ کیا ہوا تھا تو ایک ادھر دیکھتے تھے اور ایک نیچے دیکھتے تھے، اس طرح کی قوم تھی وہ۔ تو یہاں پر وہ قرآن مجید فرماتا ہے فلما کشفنا، جب ٹال دیا ہم نے، انہم العذاب، ان سے عذاب جب ہم نے ٹال دیا، اذا ہم ینکثون، ناکث کہتے ہیں عہد کو توڑ دینا، عہد انہوں نے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر کیا کرتے؟ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے کہ میں کرم کرتا ہوں، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کئی ایسی مصیبتیں ہیں جو تمہاری دعا کے بغیر ہم نے تمہیں عطا کر دی۔ مسلمان بنایا کون سی تم نے دعائیں کی تھی؟ تمہیں انسان بنایا کون سی تم نے دعا کی تھی؟ تمہیں اولاد دی ہے کون سی تم نے دعا کی تھی؟ یہ سب معاملہ ہے جو ہم کے، لیکن ان کو اب مثال اس قوم کی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو عہد ہے وہ توڑ دیا تھا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ، اب اس کے بعد فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آ گئے، یہ تو میرے ماننے والے جو ہیں، جو چمچے ہیں، جو وزیر ہیں، ان تک اپنا میسج دے رہے ہیں۔ اب فرعون نے حربہ کیا استعمال کیا؟ اب یہ فرعون کی بات ہے، وہ معیار جو نبوت کا بیان کر رہا ہے وہ اب سنیے فرعون کیا کہتا ہے۔ اب قومیں جب پستی کی طرف جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا اس قوم میں جو معیار ہوتا، ہمارے دیکھ لیجیے ابھی تک پاکستان میں وہ جو فیوڈل نظام ہے، آپ دیکھ لیجیے، ابھی شاید کوئی تبدیلی آئی ہو، لیکن آج بھی بڑی کوٹھی، بلکہ جو ہے وہ جتنا بھی نیک آدمی ہو، اگر وہ بیچارہ چھوٹی گاڑی پر آئے تو انہوں پیر بھی کوئی نہیں بنتا، پیروں نو منتا جڑا کوئی بڑی گڈی ہوئے تو میرا پیر دیکھو جی کس طرح آیا۔ یہ اب کلچر ہے ہمارا۔ عام چھوٹا بندہ کوئی ہو، اس کو بیچارہ چاہے تہجد گزار ہو، چاہے اس نے کبھی حرام نہ کھایا ہو، کسی طرح نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، سائیکل پر جائے گا کسی گاؤں میں تو کوئی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قوموں میں جو معیارات بنتے ہیں وہ اس وقت اس کا ٹیسٹ کیا۔ آج بھی پاکستان میں ہماری برادریوں میں دیکھ رہے شادی پر بلکہ ڈسکس ہوتا ہے اس کی شادی کیسی ہوئی ہے، کوٹھیاں ڈسکس ہوتی ہیں، سب کچھ معاملہ یہی معاملہ۔ اب آپ غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قومیں اخلاقی پستی کا شکار ہوں تو پھر ان کو ترقی، یہی حالت تھی فرعون۔ آپ دیکھیے کہ چند صدیوں میں فرعون تباہ و برباد ہو گیا، یہی تھی حالت اس قوم کی۔ یا میں آپ کو نادا فرعون، پکارا فرعون نے، فرعون بولا فی قوم ہی، اپنی قوم میں اس نے کھڑے ہو کر خطاب کیا، قالا فرعون نے کہا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے میرا مصر، یہ جو مصر شہر ہے کیا یہ میرا ملک نہیں ہے، کیا میری کنٹری نہیں، میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي، اور یہ نہریں جو ہیں تجری من تحتی، میرے نیچے سے جو نہریں چلتی ہیں۔ تو علماء مفسرین کرام فرماتے اس نے جو محل بنایا تھا فرعون نے،
کئی مربع پر جو تھا وہ تھا سونے اور چاندی کا تھا، اور اس کے اندر زرق برق تھے، اور اس نے جو دریائے نیل تھا، دریائے نیل سے بھی اس نے نہریں نکالی تھی، اور جو فرعون کا مال تھا وہ نہریں فرعون کے مال کے اندر سے جاتی تھی، اور جو وہ نہریں بھی تھی وہ کچی جیسی ہوتی ہے ہمارے کشمیر یا پاکستان میں، وہ نہیں، بلکہ وہ جو نہریں کے اندر بھی تھے وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ اب سونے اور چاندی کی اور اینٹیں لگی ہوں اور اس میں پانی چلے تو رات کو کیا رنگ بنے گا؟ آج بھی کوئی سونے چاندی کی وہ نہر تو نہیں، لیکن فرعون نے وہ جو نہریں تھی وہ بھی سونے اور چاندی کی بنائی، اور اس کے اندر جو پانی ہے لازم بات ہے کتنا شفاف ہوگا، تو وہ جو ہے وہ نہریں اس کے اندر سے چلتی تھی۔ اب وہ قوم سے کہتا ہے، فرعون کہتا ہے، حالانکہ اسی ملک میں بیچارے جو غریب تھے، قبطی جو تھے، ان کا برا حال ہوتا تھا، وہ مزدور طبقہ تھا، غلام تھا، وہ ساری زندگی ان کی جو ہے نا خدمت کرتے کرتے اور مزدوری کرتے، ان کو وہ بچے ان کے غلام رہتے تھے جن کو وہ زنجیریں ڈالتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا۔ اب جو اس کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوئے تھے، ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ جو مصر ہے کیا میرا نہیں ہے، اور یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں، نہریں میرے تاتی کا مطلب یہ ہے کہ میرے محل کے نیچے سے نہیں چلتی۔ اب ان کو نہریں دکھا رہے ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتی، کیا تمہیں بصارت نہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے؟ اور جو مال جو تھا وہ خوشحالی نہیں آ گئی تھی ملک میں، بلکہ جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھ لیجئے شہنشاہیت کا نظام ہے، جب چند خاندانوں کا نظام ہے، وہ کوئی خلافت راشدہ کا رنگ تو نہیں ہے، نمونہ تو نہیں ہے، وہ جو یہ تھا حال فرعون کا کہ اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ، آرمی اس کی بڑی مضبوط تھی جو لوگوں پر ظلم کرتا، اور ٹیکس خاص طور پہ ٹیکس بہت تھا، ان غریبوں پر وہ ٹیکس لگاتا، بغیر ٹیکس کے کوئی بندہ رہ نہیں سکتا تھا اس کے ملک میں۔ جیسے سعودی عرب میں بھی دیکھ لیجیے کفیل کا جو نظام ہے، وہ کہ جو جاتے ہیں ویزا لینے کے لیے وہاں پر، جو عربی ہے اس نے پتہ نہیں 200 400 بندے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ خود اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اور فارنر جو ہیں ان سے باقاعدہ طور پہ وہ منتھلی اور ویزا لینا اگر کرانا، وہ سارا ان کا معاملہ ہوتا ہے، جواز جو ہوتا ہے۔ اب فرعون کہتا ہے، اگلا جملہ سنیے گا، ام انا خیر من ھذا الذی، کیا یہ جو شخص ہے موسیٰ، ام کا میں نے کیا، آنا میں خیر بہتر، من سے ھذا الذی، اللہ اس موسیٰ سے میں بہتر ہوں، ہوا مہین، مہین کا معنی مہین کہتے ہیں بے وقت، جس کے نہ پاس نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی باغات، یہ تو اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور پھرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہوں۔ اے مصر والو، یہ موسیٰ اچھا ہے یا میں اچھا ہوں؟ جیسے میں نے وہ کربلا کی مثال دی، ایک طرف یزید تھا اور ایک طرف امام حسین ہے، لوگوں نے ساتھ کس کا دیا؟ یزید کا دیا نا۔ امام کے ساتھ صرف 72 تھے، وہ بھی مدینے سے آئے ہوئے تھے، یہاں سے تو کوئی بندہ نہیں ملا ان کے ساتھ سوائے وہ جو ہے وہ ہور کے، باقی سارے تو جو تھے۔ تو یہ ہے مال کی جب اس کی خوشامد میں، ولا یکاد یبین، یکاد کا معنی قریب، یبین بین کہتے ہیں کلیئر بات کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، تو وہ بولتے بھی پراپر نہیں تھے، اس لیے لکنت تھی، اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے جس کی بات جو ہے برابر پوری سمجھ بھی نہیں آتی اور واضح نہیں ہوتی، بھائی یکاد و قریب ہے یبین اور یبین، اور یہ بین سے نکلا، بیان ہونا، صاف کرنا، کلیئر بات کرنا، تو اس لیے چونکہ لکنت تھی تو یہ فرعون ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگلی بات کیا کہہ رہا ہے یہ آپ سنیے، میں نے جو کہا کہ معراج جب کسی قوموں میں ہوتی، آج یہاں پر بہت خرابیاں ہیں، کئی ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے مذہبی حوالے سے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر وہ جو ناک والی بات ہے، وہ یہاں پر ابھی تک قوم کے اندر وہ ناک والی بات جو ہمارے پاکستان اور انڈیا میں ہے، وہ یہاں پر ابھی تک، پچھلے 4 سال پہلے شاہ محمود قریشی صاحب آئے، اور یہاں کا وہ ملی بینڈ جو ہے، ڈیوڈ ملی بینڈ تھا وزیر خارجہ، ہم علماء کی میٹنگ تھی، اور یہ برمنگھم سٹی کونسل میں اوپر 2 کرسیاں لگی تھی وزیر خارجہ کی، ایک کرسی شاہ محمود قریشی کی تھی اور ایک ڈیوڈ ملی بینڈ کی تھی، تو وہ دونوں بیٹھے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے، تو وہ گفتگو کرتے تو ہمیں ان کی بات کرتے، مولانا بستان قادری صاحب بولے تو سمجھ نہ آئی اس کو کہ کیا، اب وہ کیا، اس نے وہاں سے کرسی سے اتر کر وہ جا کر مولانا بستان قادری کے جو ٹیبل تھا نا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، اس نے کہا جی اتنے میرے سمجھ نہیں آتی، میں کول آ کے سننا بھی تجھے کیا۔ اب ہمارا وزیر خارجہ ہو تو اس طرح آ کر چیئر پر، تو یہ جو ہے معاملہ کہ یہ تفاخر کا معاملہ جب کسی قوموں میں ہوتا ہے تو یہ قوموں کی پستی، اور یہ میں جو عرض کرتا ہوں خلافت راشدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق کیا ہے، رات سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور اس وقت جو کیسر و کسرا تھے ان کے محلات اتنے بڑے، اور اس کے مقابلے میں حضرت عمر جو تھے وہ زمین پر چٹائی پر لیٹے ہوتے تھے،
تو یہ جو قوموں کے اندر، یہ نقشہ آپ کو قرآن میں، یہ فرعون آپ دیکھیے اگلی میں آپ کو جو بات، فرعون کہتا ہے فلولا، تو کیوں نہ القیا ڈالے گی علیہ اس پر، اسوراتن، اسورا کہتے ہیں کنگن کو، کنگن کیوں نہ ڈالے من ذہب، سونے کے۔ فرعون کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ قوم کو بتایا کہ دیکھو، اور فرعون کا اور قارون کا کیا، فرعون کے جو کنگن تھے نا ایسے سارے سونے کے کنگن ہوتے تھے دونوں بازوں میں، اور اس کی ٹوپی سونے کی۔ قارون جو تھا جس بگی میں جاتا تھا اس کے اوپر، بگی کے اوپر جتنا بھی گھوڑے کے اوپر جو ہوتا ہے نا معاملہ سارا، وہ سب کا سب سونے کا تھا، اور اس کی جو بگی کے اوپر جو چادریں لٹکی تھی وہ بھی سونے کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کنگر پہن کے باہر نکلتا۔ اب فرعون بھی کہہ رہا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، یہ بتاؤ کہ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ یہ فرعون کا معیار تھا کہ سونا ہے تو لیڈر ہے سارا۔ آج پاکستان میں جو لیڈر ہے اس بیچارے کو ایک الیکشن کے لیے، ابھی آپ سینٹ دیکھ لیں، کروڑوں روپیہ ہوگا تو سینٹ کا ممبر بنے گا۔ تو یہ وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سونا ہے، میرے کنگن ہے سونے کے لیے۔ دیکھو او جاء معهم الملائکۃ مقترنین، مقترنین کے لگاتار مسلسل ملائکہ فرشتے، یا دو باتیں فرعون کر رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے کیوں نہیں لگاتار اترتے؟ اس کے ساتھ پھر اگر ہے تو فرشتے اترنے چاہیے تھے نا۔ تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے تو تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن فرشتہ نظر جو آنا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی جو کلام اس طرح کا ہے، نہ وہ کلام مصافحہ کر سکتے ہیں، فرشتے بات ڈال سکتے ہیں، لیکن فرشتوں سے گفتگو کرنے کے لیے عام باڈی نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں سے جو معاملہ لینا ہوتا ہے وہ کون؟ نبی کی باڈی۔ یہی تو معاملہ ہے کہ نبی کی باڈی میں اور عام بندے کی باڈی میں کیا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ نبی وحی الہی وصول کر سکتا ہے، اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ یہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اس لیے نبی کی جو باڈی ہے وہ عام انسانوں کی باڈی جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندے ہونے میں تو ہے، لیکن جہاں تک باڈی کا تعلق ہے تو نبی کی جو باڈی، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کہاں اترا؟ علی قلبک، حبیب تیرے دل پر قرآن اترا۔ اور اسی قرآن کے بارے میں سورہ حشر میں کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اسی قرآن کو کس نے اٹھایا؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ اپنی جگہ کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن حضور کے دل جتنی طاقت ہے، اس لیے ہر بندہ پر کوئی کہہ کہ جیسے ہمارا دل ہے ویسے نبی پاک کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ دل وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو لیے بیٹھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت والی بات ہے، کوئی جھگڑے والی نہیں، کہ جاہلات کامن سینس کی بات ہے کہ جس نے قرآن کو وصول کرنا ہے وہ باڈی عام بندے جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا کہ فرشتے کیوں نہیں لگاتار اترتے؟ فاستخف، پس اس نے پاگل بنا لیا، بے وقوف، فاستخف، اس نے پاگل بنایا قومہ، اپنی قوم کو۔ یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں یہ پھر مال کا لالچ دے کر، یہ طمع دے کر میں غریبوں کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس نے بھی وہ ہر بات آ کے حق کی طرف نہ جا سکے۔ فَأَطَاعُوهُ، پس بات مان لی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ فرعون کی بات کیوں مانی؟ اس نے اپنے سونے کنگن دکھائے، کئیوں کو اس نے ٹیے ڈیے بھی دیا، کوئی مراد بھی دی ہے، اور لازمی بات ہے انہوں نے فرعون کو مانا مگر اللہ کے نبی کو نہ مانا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کسی ایک خاندان کو یا ایک گروہ کو پالنے کے لیے نہیں آتا۔ نبی کا جو نظام ہوتا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف اپنے کچھ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ صرف اپنے خاندانوں کے لیے۔ مثلا نبی، میں جو جمعے بھی عرض کرتا ہوں کہ اب سرکار کو کوئی پرکھے گا، دیکھے گا، اسٹڈی کرے گا، جتنے بھی بادشاہ ہیں ماضی کے اپنے خاندانوں کو سنوارتے کہ نہیں سنوارتے؟ سرکار وہ ہے فرمایا جو میری آل ہوگی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، اس پر زکوٰۃ حرام کر دی۔ حالانکہ جتنے بادشاہ ہوں گے وہ کہیں گے جتنا بھی پیسہ آئے گا وہ کس کو آئے گا؟ میرے اولاد کو آئے۔ لیکن سرکار کی ذات وہ ہے کہ جو غریبوں کا پیسہ لیا ہوا کا اگر سید ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے، اس پر زکوٰۃ حرام کر دی۔ امام حسن آیا پیسہ تو کھجوریں آئی تھی زکوٰۃ کی، حضرت امام حسن نے اٹھا کر منہ میں ڈالی تو حضور نے انگلی ڈال کر باہر نکالا۔ تو اب تاریخ میں آپ دیکھیے پوپ آئے بڑے بڑے نیک، لیکن جب مرے تھے تو اندر تجوریاں دیکھی تو سونے سے ان کی الماریاں بھری پڑی،
یہ جو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھے نا، وہ فارس سے گئے، ایک پادری کے پاس گئے، ان کو یہ طلب تھی کہ یار یہ آگ ہے، اس کے آگے میں جھکتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، آگ میری خدا کیسے ہو جائے؟ بھاگے وہاں سے حضرت سلمان. تو لوگوں نے کہا یار وہ پادری بڑا نیک، اس کے جب پادری کے پاس پہنچے، اس کے کپڑے بھی حضرت سلمان دھوتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے. لیکن ایک دن جب وہ مرا، مرا تو باہر اس نے بڑا لوگوں کو، لیکن اندر گیا تو اس کی جتنی الماریاں تھیں نا وہ سونے سے جو ہے نا وہ بھری پڑی تھی. حیران ہو کے یار باہر سے یہ کر رہا ہے، اپنا اس نے غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور اپنا اس نے اندر سارا جو ہے وہ بچا کے رکھا ہوا. متنفر ہوئے، وہاں سے چلے. پھر لوگوں نے ایک آخری جو پادری تھا وہ مرتے وقت اس نے کہا کہ یہ سارا فراڈی ہے، اصل جنہیں آنا ہے وہ کھجورا والی زمین ہوگی، وہ آخری نبی اتنے آنا سا کچھ بھی نہیں ہے. عزیز ہے اپنا کام شام جڑا چلانے ہے تو آیا. انہوں نے کہا تیرا شکریہ، چلو تو نے مجھے حق تو بتا. حضرت سلمان بکتے بکاتے مدینہ پاک پہنچے. اس لیے میں جو بھائیوں سے کہا کرتا ہوں، آپ جو بعض لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، یہ جو ایمان ہے نا مسلمان کا، یہ اتنا کوئی سستا سودا، اگلے ہم نکمے ہوں اور اگلی بات ہے، لیکن یہ جو ایمان ہمارے دل تک پہنچ چکا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. حضرت سلمان جو ہے وہ 350 سال انہوں نے عمر پائی. ادھر پھر لوگوں نے بتایا کہ حضرت سلمان بکتے بکاتے، پتہ چلا یہ مدینہ پاک کھجوریں نشانیاں دیکھی. ایک دن پھر انتظار میں رہے، پتہ چلا کہ مکہ میں نبی پیدا ہوا ہے. اب باتیں آتی تھی لیکن غلام تھے، جا نہیں سکتے تھے، یعنی انتظار کیا کتنے سال. پھر لوگوں نے کہا کہ وہ محمد آ رہے ہیں ادھر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان یہودی کے غلام تھے، آ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب کام ختم کر کے آتے تو دیکھا سرکار کی بارگاہ میں. انہوں نے پادری نے جو مرتے وقت اس نے نشان 2 بتائی تھی. ایک اس نے کہا کہ جو نبی ہوگا نا آخری وہ صدقہ نہیں کھائے گا، نذرانہ لے لے گا لیکن صدقہ. تو ایک دن حضرت سلمان کھجورے لے کر آئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے. حضور نے دیکھا حضرت سلمان کو، دیکھ کے کہ اللہ ابو بکر تو کھا، عمر تو کھا، خود نہیں کھائے. پھر دوسرے دن آئے، یا رسول اللہ یہ تحفہ پیش کر. حضور نے وہ کھا لیا. پھر ایک نشانی بتائی کہ اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں جو ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. اب حضرت سلمان تلاش میں تھے کہ اب سرکار کا جو کرتا تھا، کرتا حضور نیچے چادر کرتا بھی ہوتا لیکن سلا نہیں ہوتا تھا. بعض سرکار کے جو بٹن تھے، بعض جو عربوں کا ہے یہاں پر بھی بٹن ہوتے تھے، اور اس طرح گریبان جو ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ پیچھے. اب حضرت سلمان کہہ بھی تو نہیں سکتے تھے کہ مورے نبوت دکھاؤ. اب وہ ٹوٹ کر دی ادھر جھانکتے، جیسے حضور بیٹھے ہیں نا تو ادھر آ کے ایسے ایسے پیچھے. تو سرکار نے دیکھ لیا بھی بلی کی گا. سرکار نے پھر اپنا کرتا اتارا، کہا لو سلمان دیکھ لے جو تو دیکھنا چاہتا ہے. اس وقت پھر کلمہ پڑھا، پھر مسلمان ہوئے. اب پوچھتے تھے حضرت سلمان، یہ وہ ہے جن کو حضور نے کہا یہ سلمان میری اہل بیت میں سے، ان کو اہل بیت میں شامل کیے. سلمان سے پوچھتے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ تو چونکہ تھا آگ پرست تھا. جواب کہہ دیتے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. اور میری ذات نہ پوچھو، میں اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں. یہ نسل ابھی بھی نسلوں کا چکر ہے یہاں پہ. تو یہ اتنا بڑا میرے بھائیوں انقلاب ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کو کوئی پڑھے گا. ایک وہ آتا ہے تاریخ میں، حضور مولانا کے پاس ایک کہا کہ یار اسلام کے بارے میں شک ہو گیا. اس نے کہا باقی چیزیں چھوڑ، تو صرف نبی پاک کو پڑھنا شروع کر دے. اور اللہ کی قسم میں کہتا ہوں جس کے اندر وسوسیاں ہیں وہ صرف سرکار کی زندگی کو پڑھے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی پاک کو پڑھے اور پھر سرکار کے بارے میں شک کرے. اب یہ مرزا غلام احمد اس نے جیا خود بھی بدنام ہوا ہے اور نبیوں کے اوپر، اور لوگ پریشان ہیں کہ اگر نبی نہیں ہوتے نا تو پھر پہلے تک کیا حال ہوگا. اس لیے نبوت اتنا شاندار مقام ہے کہ جس کا تذکرہ تو خیر میں مختصر کرتا ہوں. فاستخفا، اس نے بے وقوف بنایا قومہ ہوا اپنے قوم کو. فَأَطَاعُوهُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کربلا کی مثال دی، امام حسین کو چھوڑ دیا، یزید کو. یہی معاملہ تھا اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بجائے کس کی اطاعت کی؟ فرعون کی اطاعت کی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. کیا ہوگی وہ قوم جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دیتی ہے؟ وہ قوم فاسق ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے. فلما، آخری آیت، فلما آسفونا، پس ناراض کر دیا انہوں نے ہمیں. جب ہم نے ان کو بڑا سمجھا، میرے نبی کو چھوڑا تو اللہ فرماتا ہم ناراض ہو گئے. کیا ہوگا؟ فلما آسفونا انتقمنا، ہم نے انتقام لیا. لفظ انتقام جانتے ہیں، ہم نے انتقام لیا منہم، ان سے. جب انتقام آیا ہمارا، وہ سمجھ رہے تھے فرعون کا مال کام آئے گا،
اب ذرا غور کیجیے گا، فرعون کے پاس سونا چاندی ہے، کنگن ہے، یہ کہاں آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے جس پر تم بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، کیا کیا ہم نے؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا، ہم نے اس کے ماننے والوں کو بھی غرق کر دیا، جو میرے نبی کے کردار کو چھوڑ کر دولت کی بات کرتے ہیں، مال کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور ان کے فالوورز بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ رکو اگلی آیت، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو کر دیا ہم نے انہیں اگلی داستان، سلف ختم، داستان بن گئے، کہانی بن گئے، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور پچھلوں والوں کے لیے بھی وہ کہاوت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تیرا شکر، تیرا کرم، یہ تیری پیاری کتاب، اس کو تو نے پڑھنے کی